Ask Mufti Tariq Masood. کمبائنڈ روم میں تہجد کے لیے الارم لگانا. میں رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو الارم لگاتا ہوں. میرے کمرے میں دوسرا بندہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ الارم نہیں لگاؤ, اس سے میری نیند خراب ہوتی ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ فیصل اقبال دبئی سے. بالکل جائز نہیں ہے آپ کے لیے. تہجد پڑھنا آپ کا عمل ہے, اس کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف دینا, زبردستی اس کو بھی اٹھانا, یہ تو جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں گھر میں تشریف لاتے تو اتنی آرام سے سلام کرتے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو جواب دیتا, سو رہا ہو تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی. تو تہجد میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کے آرام کا خیال رکھیں. اس طرح سے تہجد نہ پڑھیں کہ آپ کا جو ساتھ والا ہے اس کو تکلیف ہو. اس سے تہجد کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ الٹا گناہ ملے گا. کسی کو تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے, اور تہجد پڑھنا یہ سنت ہے. یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ پکے واش روم آئے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو آج کل بھی بہت رائج ہیں یہ دنیا میں, پکے واش روم, اس کو کیا کہتے ہیں, میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا اس کا. خیر, تو بعض لوگ ان میں ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے, مٹی کے ڈھیلوں سے, اور وہ ڈھیلا جب آپ ایسے واش روم میں استعمال کریں گے وہ مٹی چاروں طرف پھیلے گی بھی, اور اگر وہ ڈھیلا پھینک دی اندر وہ پھنس جائے گا اور گٹر بند ہو جائے گا. تو جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے. تو اس وقت علماء نے فتویٰ دیا, ہمارے حضرت نے بھی فتویٰ دیا کہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے اور ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو یہ ڈھیلے کی سنت تو دیکھی جا رہی ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے. تو یہ عجیب قسم کی دینداری ہے کہ ایک سنت کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ جو حرام کام ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اس لیے پکے جو واش روم ہوتے ہیں ان میں جو سنجیدہ علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا اس میں جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے. تو اس میں ٹیشو ہی کا استعمال کرنا چاہیے, اور مسلمان تو ویسے بھی جہاں بھی جاتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو لیکن اگر پانی کہیں نہ ہو تو پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو تمیز سے چپکے سے اٹھیں. اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو نیت کا ثواب دے دے گا, لیکن ساتھ والے کو نہ جگائیں. آپ کوئی اور انتظام کر لیں. تہجد بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے, چھوڑنی نہیں چاہیے. موبائل میں الارم لگا کے اپنے کان کے قریب رکھ دیں, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سگنل آتے رہتے ہیں, تو یہ کان کے قریب رکھ کے سونا خطرناک ہے. تو اس کا طریقہ ہے فلائٹ موڈ پہ لگا دیں. تو موبائل فلائٹ موڈ پہ لگا کے الارم لگا کے اپنی کھوپڑی شریف کے معذرت کے ساتھ یعنی اپنے سر کے قریب رکھ لیں. زیر ناف بال کاٹنے کی حدود. زیر ناف بال جو کاٹے جاتے ہیں یہ ناف سے شروع کرنے ہوتے ہیں یا تھوڑے نیچے سے شروع کرنے ہوتے ہیں؟ مدثر احمد کشمیر سے. ناف سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے, جہاں گھنے بال شروع ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ گھنے بال, وہاں سے کاٹنا لازم ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم. آپ نے کہا تھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو اگر کبھی جلدی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں, کبھی جلدی میں ہوں اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ عادل صاحب کلکتہ سے. جی جائز ہے, ٹھیک رہے گا, لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے. اس کا بنا لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بہتر یہی کہ فاتحہ پڑھیں, اور کبھی جلدی ہے تو ایک تسبیح کے بقدر قیام کر کے رکوع کیا جا سکتا ہے. سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعظم, سبحان ربی الاعلیٰ. تو اتنی دیر, یعنی ایک تسبیح جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے, بہتر ہے 3 تسبیح کے بقدر پڑھے رہیں, یا کوئی اور دعا پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے. دوست رشتہ دار سے پیسے مانگنا کب جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا خرچہ موجود ہے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. کیا اسی طرح رشتہ دار اور دوستوں سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے؟ نور محمد مکہ سے. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا خرچہ ہے بالفعل یا بالقوہ. بالفعل کا مطلب اس کے پاس کھانے پینے کا, رہائش کا انتظام ہے عملاً, اور بالقوہ کا مطلب انتظام تو نہیں ہے لیکن اللہ نے 2 عدد ٹانگیں اور 2 عدد بازو دیے, اس کو صحیح سلامت ہے, وہ کما سکتا ہے, ایک دن کی دہاڑی لگا سکتا ہے, وہ تو بھی اس کے لیے مانگنا حرام ہے. البتہ ایسی چیز کے لیے مانگنا اس کے لیے جائز ہے کہ جو وہ کما نہیں سکتا. جیسے ایک آدمی کے پاس روٹی کا انتظام تو ہے مگر علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اس کی بیماری اس کو تکلیف دے رہی ہے, تو ظاہر ہے ایک دن کا خرچہ تو ہے مگر اس خرچے میں علاج یعنی علاج کے نہیں ہے اور بیمار بھی ہو چکا ہے, تو ایسی مجبوری میں مانگ سکتا ہے وہ. یہ جو ہے دوست سے مانگنا, رشتہ داروں سے مانگنا, تو دوست اور رشتہ داروں سے اگر بے تکلفی ہے
وہ بھی آپ سے مانگتے رہتے ہیں, آپ بھی ان سے مانگتے رہتے ہیں. تو ایسا مانگنا بھیک نہیں کہلاتا. یہ تو دوست ایک دوسرے مانگتے ہیں, بھائی نکال یار ذرا 100 روپے دے یار, گٹکا خریدنا ہے, کچھ اس طرح ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ آج تو دے دے پیسے. اس کو مانگنا نہیں کہتے, یہ تو ایک دوستی یاری میں یعنی ایک بے تکلفی ہوتی ہے. تو آپ کبھی مانگتے ہیں, کبھی وہ بھی مانگ لیتا ہے. ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں جا کے, یار بل تو دے, میں نہیں دے رہا ابھی, ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو اس کو مانگنا نہیں کہتے, یہ ایک بے تکلفی کی چیز ہے. مانگنا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ذلت محسوس ہو, اگلا آپ پر احسان کر رہا ہو. تو یہ والا مانگنا, یہ یعنی مانگنے سے مراد قرض نہیں اس میں. یہ ویسے اگر آپ مانگتے ہیں بھیک کے طور پر, تو یہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایک دن کی حاجت پوری ہو. وہ دن اس کا اچھا گزر سکتا ہے تو اس دن کے لیے نہیں مانگ سکتا. اگلا دن شروع ہوگا اور وہ دیکھے گا میرے پاس آج دن گزارنے کے لیے ضروری لوازمات میں سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہے اور نہ میں کما سکتا ہوں, تو ایسی مجبوری میں اس کے لیے ہاتھ پھیلانا جائز ہے. مگر پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یستعفف یعفہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ. جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر بھی دیتا ہے, اور جو اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ غیر کے سامنے نہ پھیلاؤں, میں صبر کروں میں اس لیے, تو اللہ اسے عفیف اور پاک دامن بناتا ہے. اللہ اس کے دامن کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے, سوالی ہونے سے بچاتا ہے. اللہ اس کی مدد کرتا ہے. آسک مفتی طارق مسعود.